یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا والی آیات میں سے یہ صورت وہ صورت ہے جس کو مفسرین نے مکارم اخلاق کہا ہے، یعنی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درس دیے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیات ہیں اس صورت کی، اس میں کچھ عقائد کی اصلاح کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اپنے قدموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں لے کر جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے فزیکلی تو ہم نہ ویسے اللہ سے آگے جا سکتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کے آگے اپنی زبان لے کر نہیں آنی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے آگے اپنا ذاتی کوئی موقف نہیں رکھنا۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اے ایمان والو آپ پہ سود حرام ہے، اور بندہ کہے کہ میں نے سود کو اپنے لیے حلال کرنا ہے، تو یہ اپنے قدموں کو اللہ سے آگے لے کے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں سے کوئی ایک مثال لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں قدم پہلے رکھو، تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دایاں پہلے رکھنا ہے، جو مرضی کر لو، تو پھر وہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز سے منع فرمایا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو رکھیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی تعلیمات کو تبدیل کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اپنی تعلیمات کو شامل کرتا ہے، یہاں پہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حدیث بیان کی ہے، آپ نے اپنی مرضی سے بیان نہیں کی۔ جب تک اللہ کا حکم آپ کو نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے کی وضاحت نہیں کی تھی۔ اس کی عمدہ مثال 28ویں پارے کے آغاز میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو زہار کا مسئلہ لے کر آئی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہار کے مسائل کا نہیں تھا پتہ۔ وہ عورت آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، عورت آپ کو بار بار اپنا مسئلہ بتا رہی ہے، آپ خاموش ہیں۔ آپ اس لیے خاموش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیمات دی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں وہ بھی وحی کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کو اپنی مرضی کے جو ہے وہ ہلا ہی نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا تھا۔ تو اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ کی بات کو تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے مخالف جائیں گے تو وہ حدیث مبارکہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر جام پلا رہا ہوں گا اور اچانک درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، میں اللہ سے پوچھوں گا پردہ کیوں حائل ہوا ہے، پھر اللہ مجھے بتائیں گے کہ یہ آپ کی امت کے ہی بندے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس وجہ سے پہچانیں گے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن درمیان میں جب پردہ حائل ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے بندے بھی باقی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہم نے اپنے قدموں کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے لے کر نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم نے اس کے مطابق یار عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اعمال کی قبولیت کی
ایک جو اہم جز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا وہ عمل اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا عمدہ کام ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا، یہ اس وقت تک اچھا کام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو، وہ عبادت ہو، وہ خدمت خلق ہو، یا کوئی بھی ہو جو ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ اس وقت اچھا بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کا حکم اس کے اندر موجود ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کے بعد کیا کرنا ہے، نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، گھر میں کیسے جانا ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے، راستوں پہ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، گفتگو کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اگر ہم اس کے مخالف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہوا ہے۔ ہمارا فائدہ اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔